شاعر کہتا ہے کہ وہ تھے پل صراط سے ہنس کے گزر گئے، وہ تھے پل صراط سے ہنس کے گزر گئے، محشر میں ہم جیسے کھوٹے سکے بھی چل گئے، محشر میں ہم جیسے کھوٹے سکے بھی چل گئے، اور سورج سے تو موم کا پگھلنا بہت سنا، سورج سے تو موم کا پگھلنا بہت سنا، لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے، لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے۔ میرے عزیز ساتھیو، شاعر کہتا ہے کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر توجہ فرمائیں، جو میں بات بیان کروں اس کو غور سے سنیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، مجھے لگے کہ یہاں سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کی محفل ہے، مسلمانوں کی مسکین بول رہا ہوں۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ ارے عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں، عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں، نبی کا نام سن کر پتھر پگھلنے، عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں، نبی کا نام سن کر پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، آج ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور پہلے بھی بچے تھے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا دور ہے، آپ کے والد گرامی آپ کو ایک مدرسے کے اندر لے جاتے ہیں، مدرسے کے اندر لے جانے کے بعد آپ کے استاد محترم آپ کو پڑھا رہے، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد کا پھر حکم ہوتا ہے، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، استاد نے پڑھا بیٹا پڑھو الف، ذرا غور سے سماعت کریں واقعہ۔ استاد نے پڑھا، کہا بیٹا پڑھو الف، غوث پاک کی زبان خاموش ہے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ غوث پاک نے عرض کیا، اے میرے استاد محترم، میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا بلکہ پڑھوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ استاد نے معلوم کر لیا، اے بیٹے جانتے ہو یہ کون سا پارہ ہے؟ غوث پاک عرض کرنے لگتے ہیں، اے میرے استاد محترم جانتا ہوں یہ کون سا پارہ ہے، یہ 15واں پارہ ہے۔ تو پوچھا استاد نے، اے بیٹا یہ پارے کہاں پر یاد کیے؟ سنو غوث اعظم کی زبانی۔ غوث اعظم عرض کرنے لگتے ہیں، اے میرے استاد محترم، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، جب صبح میں اٹھتی تھی تو پہلے 14 پاروں کو پڑھا کرتی تھی، میری ماں 14 پاروں کو پڑھتی تھی اور میں پیٹ کے اندر اپنی ماں کے پاروں کو سنا کرتا تھا، میری ماں کا پڑھنا تھا میرا سننا تھا۔ آج میرے 14 پارے یاد ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ماؤں کو ایسا بننا پڑے گا، اگر بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہیے، بچوں کو قرآن سکھانا ہوگا تو اپنے بچوں کو علم دین سے جوڑنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے، میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، حافظ قرآن بھی بنائیے، عالم دین بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوتا ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک قبر کے اندر سانپ بچھو ہے، طرح طرح کے جانور اس قبر کے اندر ایک نوجوان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں، گزرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کا گزر پھر سے اسی قبرستان سے ہوتا ہے جس قبر سے آپ پہلے گزر کر گئے تھے۔ اللہ اکبر! دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر سے گزرے تو کیا دیکھا؟ جو قبر کے اندر سانپ تھے، جس قبر کے اندر بچھو تھے، وہی قبر جنت کی کیاری بن گئی ہے، وہی قبر جنت کی پھلواری بن گئی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں، اے مالک حقیقی، اے رب کائنات، اے سارے جگ کو پالنے والے رب، یہ بتا جب میں یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر کے اندر میں نے سانپ کو دیکھا تھا، بچھو کو دیکھا تھا، لیکن اب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ قبر جنت کی کیاری بن گئی ہے، یہ قبر جنت کی پھلواری بن گئی ہے۔ رب کا حکم ہوتا ہے۔ میرے عزیز، رب کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ عیسیٰ نبی جناب علیہ السلام سے رب ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ، جن نوجوان کی قبر ہے، جب اس کا انتقال ہو رہا تھا
اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا اور اس نے کہا تھا جب بیٹا پیدا ہو کسی مسجد کے اندر بھیج دینا، کسی مسجد کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر بھیج دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی عورت جو تھی وہ اسلام کے حقوق کو ماننے والی تھی، اسلام کے کہنے پر چلنے والی تھی۔ آج بھی ہماری ماں بہنیں ہیں، اگر شوہر کچھ کہہ دیتا ہے تو عورتوں کا منہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سیکھنا ہے تو آقا کی سنتوں پر سیکھے، سیکھنا ہے تو آقا کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھو کیسے بیڑا پار ہوتا ہے۔ حضرت اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے عیسیٰ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا جب بیٹا پیدا ہو کسی مدرسے کے اندر بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی جو تھی اپنے شوہر کا کہنا ماننے والی تھی۔ جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ تو اس بات نے اس کے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے سبق دے دیا اور کہا بیٹا یاد کرو ایک کونے کے اندر بچہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے نام کو لینا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نام کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ رب کا حکم ہوتا ہے عیسیٰ دنیا کے اندر اسلام بیٹا میرے نام کو بلند کر رہا تھا، میرے نام کو لے رہا تھا۔ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی تو میں نے اس کے بیٹے کی پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ واہ بھائی سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب بچے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب بچے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو باپ کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ لیکن وہی بچے جب جوا کھیلتے ہیں، وہی بچے جب دارو پیتے ہیں، وہی بچے جب سٹا کھیلتے ہیں تو اس کی سزا اس کے باپ کو ملے گی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے اسلام کیوں نہیں سکھایا، اس کے باپ نے اسے قرآن کیوں نہیں سکھایا۔ اگر وہی باپ اپنے بچوں کو عالم دین بنا دیتا، جب جب اس کا بیٹا نعت نبی پڑھتا، جب جب قرآن پڑھتا تو بیٹے کو ثواب ملتا، لیکن باپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر کسی کے 4-5 بیٹے ہوں وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو آپ دنیا بھی سکھائیے، آخرت بھی سکھائیے، عالم دین بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کبھی ہمارے بچے دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ایسے تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہوگی۔ تو رب کے فرشتے عرض کریں گے، اے مالک، اے پروردگار عالم، اے سارے جگ کو پالنے والے، یہ کون لوگ ہیں جن کو تو ایسا تاج عطا فرما رہا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہے؟ تو رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں پریشان مت ہو، ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر عالم دین بنایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب وقت ہے اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ، اپنے بچوں کو دنیا کے ایجوکیشن سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، دنیا سیکھیں گے، اسلام سیکھیں گے تو ہمارا مذہب ہمیں امن کا اور شانتی کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ہماری دوری نمازوں سے دوری ہو چکی ہے، تبھی مسلمان جگہ جگہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ ایک اسلام، مذہب اسلام جو ہے وہ امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، امن اور سکون کا پیغام دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چاہے بچے ہوں چاہے بیوی ہو، میرے عزیز ساتھیوں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے، جا تو اپنے باپ کی مدد کرنا۔ کیا کہتا رب، کیا کہتا ہے کہ جا تو اپنے باپ کی مدد۔ جب دنیا کے اندر اللہ بیٹی کو بھیجنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے، جا تیری باپ کی مدد میں کروں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک حقیقی، جب تو خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کو کیا عطا فرماتا ہے؟ رب کا حکم ہوتا ہے، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو اپنے بندے کو بیٹی عطا فرماتا۔ ایک صحابی، ایک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہے،
ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ یہ بتائیے جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہوں کیا وہ بھی جنتی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، آقا مسکرانے لگتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہیں اگر صحیح سے پرورش کرتا ہے اور نیک جگہ رشتہ کر دیتا ہے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اے میرے آقا یہ بتائیے جس کی 1 بیٹی ہو تو وہ کیا کرے، کیا وہ بھی جنتی ہے؟ میرے آقا مسکرانے لگتے ہیں، آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس کی 1 بیٹی ہے اگر وہ صحیح سے پرورش کر دیتا ہے تو وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کی عزت کے خاطر، اپنے بھائیوں کی عزت کے خاطر کبھی اپنے باپ کی عزت کو نہ اچھالیں۔ یہ بیٹیوں کا فرض بنتا ہے، وہی اولاد کا باپ پر اور باپ کا اولاد پر۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اولاد ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص تھا جس کے 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، 4 بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، وہ بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک تھا، لیکن 10 سال ہو گئے تھے کبھی اس نے اپنی بیٹی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا، کبھی وہ اپنی بیٹی کی دہلیز پر نہیں گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے اپنے پیسے پر بہت ناز تھا، اپنے پیسے پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بڑی بڑی فیکٹریاں تھی۔ اب کیا ہوا، اس نے اپنے بیٹوں کو حصہ کر دیا، ایک فیکٹری بڑے بیٹے کے نام کر دی، 4 فیکٹریوں کو 4 بیٹوں میں بانٹ دیا اور بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، بیٹی اپنے گھر تھی، 10 سال ہو چکے تھے، بیٹی کی دہلیز پر کبھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا ہوا کہ جس کو اپنے پیسے پر ناز تھا، اپنے پیسے پر گھمنڈ تھا، ایک دن اس کا گردہ خراب ہو جاتا ہے۔ گردہ خراب ہونے کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہے اور کہا ڈاکٹر تم میرا علاج کر دے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پیٹ کا گردہ خراب ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ تمہارا گردہ جو خراب ہوا ہے اگر تم اس کو صحیح کرانا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی گردہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسے اپنے پیسے پر گھمنڈ تھا، وہ سوچا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا کوئی اپنا گردہ دے، کیا دے، کوئی اپنا گردہ دے تو تمہارا گردہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس واقعے پر تو کیا کہا ڈاکٹر نے کہ کوئی تمہارا اپنا اگر گردہ دے رہا ہے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا ڈاکٹر پیسے کی ٹینشن نہ لے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس روپیہ بہت ہے، روپے کی ٹینشن نہ لے، گردہ بھی دینے کے لیے میرے بیٹے آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹوں کو بلاتا ہے، بڑا بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا مجھے گردہ دے دے، مجھے گردے کی ضرورت پڑ رہی ہے، میں جینا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا اے ابا کیا خواہ تمہاری زندگی گزر چکی ہے، تم تو مرنے والے ہو، چین سے تم ہمیں جینے کیوں نہیں دیتے، تم کیوں نہیں جینے دیتے، ہم تو ہماری زندگی جینے دو، تمہاری زندگی گزر چکی ہے۔ بڑے بیٹے نے انکار کر دیا میرے عزیز، دوسرے بیٹے کو بلایا، دوسرے بیٹے نے باپ کو انکار کر دیا، اس باپ کو انکار کر دیا جو باپ ساری زندگی دوسروں کی نوکریاں کرتا رہا، وہ باپ دوسروں کی مزدوریاں کرتا رہا لیکن اپنے بیٹوں کو خوش رکھتا رہا۔ اس باپ کو منع کر دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے باپ سے محبت نہیں کرتے، لیکن بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ جو بیٹی والے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے میری بات کو، میں بیٹوں کا انکار نہیں کر رہا، بیٹے بھی محبت کرتے ہیں لیکن بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کیا کرتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج لوگ بیٹوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے بیٹوں کو نوازتے ہیں، بیٹوں کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے لوگوں تم بیٹیوں کو برا مت سمجھو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں۔